السلام علیکم. آج ہم T2F میں بیٹھے ہیں اور آج کے دن ایک بار پھر سبین محمود کو یاد کر رہے ہیں. سبین کو ویسے تو جب بھی یہاں آتے ہیں ہر بار یاد کرتے ہیں. اس چھوٹے سے پودے کو جو انہوں نے لگایا تھا اس کو بڑھتے پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں اور ہمیشہ انہیں یاد کرتے ہیں, لیکن آج کا دن ان کی یاد کے لیے خاص ہے. یہاں میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں, میں ان کا تعارف کراتا ہوں جنہوں نے سبین محمود کے ساتھ اس پورے عرصے میں کام کیا. سب سے پہلے امرین کاظم تھامسن, جن کا تعلق آج کل IIM کراچی نام کے ادارے سے ہے اور اس میں کراچی کے حوالے سے بہت سا کام کر رہی ہیں. میرے دوسرے ساتھی ہیں ڈاکٹر شیرشاہ سید, جو کراچی کے نامی گرامی گائنیکالوجسٹ ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے تعلق ہے اور سماجی کام, صحت کے کام کافی کرتے رہتے ہیں. امرین, میں پہلے تو آپ سے بات کرنا چاہوں گا. مجھے تجسس ہے کہ آپ کی سبین سے ملاقات کیسے ہوئی, کس طرح دوستی ہوئی, کس طرح ساتھ کام کرتے رہے, کیا یادیں ہیں؟ آج سے 5 سال پہلے آصف بھائی سیڈلی میرے پاکستان واپس آنے کے پورے 17 دن بعد ایک شام میں کھانے سے ہم کہیں سے واپس آئے اور اس وقت وہ فون کال آیا جس نے ہماری بہت حد تک زندگی بدل دی. دا کال آئی گاٹ واز فرام اے فرینڈ, جرنلسٹ ہیں نزیہ سید علی, اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ شی واز کرائنگ اینڈ شی سیڈ کہ ہیو یو ہرڈ دا نیوز. میں نے کہا ہیو یو ہرڈ اباؤٹ سبین. میں نے کہا نہیں, کیا ہوا سبین کو؟ تو شی سیڈ کہ شی از بین شاٹ, آئی ایم گوئنگ ٹو NMC, اس کو وہاں لے گئے ہیں. تو میں وہیں الٹے پیروں نکلی, رات کے تقریباً 11 بجے تھے, اینڈ وی ہیڈڈ آؤٹ, آئی ہیڈڈ ٹورڈز NMC اکیلے. اور میرے گھر والے اس زمانے حالات ایز آلویز کراچی کے وہ تھے, خراب تھے, تو آئی ہیڈڈ آؤٹ اینڈ ہاف وے تھرو دیٹ جرنی آئی گاٹ دا کال کہ سبین کو وہاں سے شفٹ لے جایا جا رہا ہے مورگ میں, بیکاز شی از نو لانگر ود اس. جی, جنا ہاسپٹل کے جو مورگ تھا وہاں لے جایا جا رہا ہے. اس 5 سال کے عرصے میں بہت دفعہ یاد کیا سبین کو, اور بہت مشکل لگتا ہے مجھے ان کے بارے میں بات کرنا. آئی کانٹ سے دیٹ وی ور ویری کلوز فرینڈز, کہ ہم بہت کوئی جگری دوست تھے, مگر ہم اچھے دوست تھے. اینڈ اوور دی ایئرز وی کیپٹ ان ٹچ. میری ان سے پہلی ملاقات, ایک ہم نے موومنٹ سٹارٹ کی تھی سٹیزنز فار ڈیموکریسی, CFD کے نام سے وہ ایک موومنٹ سٹارٹ کی گئی تھی, اینڈ دیٹ واز ٹو کاؤنٹر جو اس زمانے میں آؤٹ پورنگ تھی آف ہیٹریڈ انڈر دا بلاسفیمی لا, جو مس یوز ہو رہا تھا بلاسفیمی لا کا. سلمان تاثیر کا قتل ہو چکا تھا اور اس موضوع پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کئی ایکٹیوسٹس تھے اس زمانے میں تو اس وقت ایکٹیویزم میں تھی نہیں, بٹ آئی واز ویری aware of the importance of the topic and the need کہ ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کریں. تو میں بھی, فہیم زمان صاحب, شکیل جعفری, بہت سے لوگ تھے جن کے ساتھ ہم نے مل کے کام کرنا شروع کیا اس موومنٹ پہ, اور وہاں ہماری ملاقات ہوئی سبین سے بھی. جیسے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا رہی تھی کہ جو مختلف لوگوں نے اس 1.5 مہینے تک کام کیا, اور اس میں بہت مختلف طریقے سے اس ٹاپک کو ہم ٹچ کرنا چاہتے تھے وداؤٹ کریٹنگ اینی کانفرنٹیشنز. سبین کے ذمے جو کام تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ڈیجیٹل آرکائیونگ کرنی تھی اور ویریس ریکارڈنگز, اور اس کا ایک ان کو انسٹالیشن بنانا تھا. اور اس زمانے میں شی واز وے اہیڈ آف ہر ٹائم. زیادہ تر ہم جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں تھا. یہ میں بات کر رہی ہوں اب 2009 2010 2008 2009 کی بات ہوگی پرابیبلی. سو شی واز وہ, اینڈ دا امیزنگ تھنگ واز شی ورکڈ سو ہارڈ آن اٹ, اور آن دا ڈے اٹ سیلف انفارچونیٹلی اٹ ڈنٹ ورک. اور اس کی اتنے دنوں کی اور کئی گھنٹوں کی, اس رات 3 بجے تک ہم سب وہاں تھے, وہ سب سیٹ اپ کر کے گئی. اٹ فار واٹ ایور ریزن ان دا مارننگ اٹ ڈنٹ ورک. مگر سبین نے ایک دفعہ بھی ٹینٹرم نہیں تھرو کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تو نہیں کرتی, اور یا ہم جیسے
بہت سے لوگ جو تھے وی ووڈ ہیو اسٹارمڈ آؤٹ اینڈ سیڈ ہم نہیں اس میں حصہ لے رہے کیونکہ ہماری چیز نہیں چلی. بٹ نو, شی جسٹ گاٹ آن ود اٹ. شی اسٹارٹیڈ ہیلپنگ دی ادر پیپل جو ادر وہاں طریقے سے اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی. سبین امیجیٹلی گاٹ اپ اینڈ جسٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ ود دیم بیکاز شی آلویز فیلٹ دیٹ دا میسج واز بگر دین سیلف. یہ کتنی اچھی بات تم نے کہی, اور سبین کے مزاج کی بات بہت اچھی کہی. میں دوبارہ تمہاری طرف آؤں گا اور پھر سبین کے کام اور زندگی کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا, مگر میں اس وقت یہی سوال ڈاکٹر شیرشاہ سید سے پوچھنا چاہوں گا کہ سبین سے آپ کا تعارف کب, کیسے ہوا, اور آپ نے ان کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ کیسا پایا؟ بہت شکریہ آصف صاحب. میں جب سے مجھے فون آیا شکیل صاحب کا, اس وقت سے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا بات کروں گا سبین کے بارے میں. تو مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ کبھی بھی سبین سے میرا کوئی باضابطہ تعارف کرایا گیا ہو یا مجھے ملایا گیا ہو کہ یہ سبین ہے. سبین کو میں مختلف جگہوں پہ دیکھتا تھا اور ہم دونوں بات کرنے لگتے تھے. شیما کرمانی کا کوئی فنکشن ہو, یا کراچی پریس کلب کے سامنے کوئی مظاہرہ ہو, یا عورتوں کے سلسلے میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہو, یا کوئی اس قسم کی کوئی ہیومن رائٹ کے ایشوز سے بات ہو رہی ہو, تو سبین وہاں پہ نظر آ جاتی تھی اور ان سے بات ہوتی تھی. پھر ایک دن مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اس ادارے کا بتایا, اور اس میں مجھے انوائٹ کیا تو میں آیا, وہاں بیٹھا اور مجھے بڑا اچھا لگا. اور اس کے فوراً ہی بعد آپ نے مجھے یہاں پر ایک کتاب کے سلسلے میں بلایا. تو اس میں میں ذرا سا گھبرایا ہوا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوتا ہے, میں آیا نہیں تھا کبھی یہاں پر. تو سبین سے فون پہ بات کی تو سبین نے بتایا نہیں اس طرح سے طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد مستقل ہوتی رہی. ایک بات جو ایز اے پروفیشنل, میں گائنیکالوجسٹ ہوں, تو ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ ذرا سا سبین کے کسی کوئی صاحب تھے جو کپل تھا جو بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے, اور مجھ سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا اور مجھے انہوں نے باتوں میں بتایا کہ سبین کو جانتے ہیں. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو بچہ دیتے ہیں تو بیک گراؤنڈ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور یہ لوگ ذہنی طور پر اور کتنے مناسب ہیں اور مالی طور پہ کتنے مستحکم ہیں. وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو بعض دفعہ بچہ بہت غریب لوگوں کو بھی دیا ہے, اور آج وہ بچے بہت زیادہ کہیں سے کہیں پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ محبت زیادہ اہم ہوتی ہے. تو میں نے سبین کو فون کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے, اور تو سبین نے مجھے فوراً کہا کہ نہیں میں جانتی ہوں اور بالکل آپ ان کو جو کر سکتے ہیں کریں. تو وہ ہوا. لیکن اس کے بعد سے ایک دوسرا اسپیکٹ ہوا کہ اس قسم کے معاملات میں بھی کبھی کبھی میں ان کو فون کر کے پوچھتا تھا کہ بھئی یہ ہو رہا ہے اور کیا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ BBC کا ایک پروگرام تھا, جین کاربن بہت مشہور پروڈیوسر ہیں, تو وہ ایک فلم بنا رہی تھی ڈاکومنٹری فلڈ کے بارے میں. تو پورا سندھ میں میرے ساتھ گھوم پھر کے کراچی واپس پہنچی تھی. تو انہوں نے مجھے بولا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں بیٹھ کر کے میں آپ کو انٹرویو کروں. تو مجھے ایسے ہی خیال آیا کہ یہاں پہ کیوں نہ ہو جائے. تو میں نے سبین کو فون کیا کہ یہاں پر تو کہنے لگے آ جائیں اوپر. تو مجھے یاد ہے اوپر ایک کونے میں انہوں نے بالکونی میں مجھے اور ڈاکٹر شعیب سبحانی ہم دونوں بیٹھے تھے, اور پھر وہاں پر بڑی طویل میرا خیال میں 2 گھنٹے کی گپ شپ ہوتی رہی. گو کہ پروگرام تو اس میں سے میرے خیال میں 10 یا 12 منٹ کا بنا, لیکن تفصیلی گفتگو ہوتی رہی. اور اس عرصے میں سبین نے بڑا خیال رکھا, ہمارا تو خیر جو رکھا, لیکن جو فوٹوگرافر تھا رچرڈ اور جین کاربن, یہ 2 لوگ تھے جن کا انہوں نے بڑا خیال رکھا, اور بڑی ان سے بات چیت بھی بعد میں بڑی اچھی بات چیت ہوتی رہی. اب جہاں تک سبین کے کام کا تعلق ہے, ان کے جانے کے بعد سے ایک بہت بڑا گیپ خلا میرے خیال میں آ گیا اس کام میں. ٹھیک ہے, دنیا کا کام تو چلتا ہی رہتا ہے اور لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن سبین کا جو خاص اسٹائل تھا کام کرنے کا, ایک مستحکم طریقے سے اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ اور آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا اور یہ کہنا کہ ہاں یہ ہوگا, اس کو کرنا ہے. ہمارے بعض دوستوں کو ان کے اس رویے پہ اعتراض بھی تھا کہ یار وہ سبین جو ہیں بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتی ہیں. ان کے منہ پہ بھی کہہ دیا تھا ایک آدھ دفعہ, اور آپس میں بات بھی کرتے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے کام کی امپورٹنس کو جب سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ کام بہت زیادہ اہم ہے اور اس کام سے بہت سے لوگوں کا
مستقبل وابستہ ہے, ملک کا مستقبل وابستہ ہے, نئی نسل کے دماغ کے پروان چڑھنے میں جو روشنی چاہیے اس کا واسطہ ہے, تو پھر وہ بڑا نڈر ہو کے بات کرتا ہے. اور میرے خیال میں وہ اس معاملے میں نڈر تھیں, بہت 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 نڈر تھیں, اور اپنی بات کو بڑی ایمانداری کے ساتھ اور ڈٹرمنیشن کے ساتھ, بلکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ تو ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, آپ ملیٹنٹ ہیں ایکچولی. تو مسکرا کے انہوں نے کہا تھا کہ اس میں کوئی برائی ہے کیا؟ تو میں نے نہیں, کوئی برائی نہیں ہے, اگر مجھے بھی کوئی ملیٹنٹ کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور لیکن یہ آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آپ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, آپ اپنے کام میں پکی ملیٹنٹ ہیں. تو اس طرح کی شخصیت تھی ان کی. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کسی کمرے میں بیٹھ کر کے 3-4 آدمی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو, اس لڑکی کو, اس عورت کو ختم کر دیا جائے. اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا جو ایک یک طرفہ رویہ ہے اس مخصوص شخصیت کے بارے میں, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے, اب تو بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو باضابطہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ طریقے سے سوچ سمجھ کر کے پیچھا کر کے ایک خاص وقت پر ان کو نشانہ بنایا گیا. اور جو نشانہ بنانے والے لوگ تھے اس کے بعد انہوں نے اس کی بھی پلاننگ کی تھی کہ اس کے بعد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن وہ یہ نہیں, ان کو پتہ نہیں کب احساس ہوگا, یا ان کے جاننے والوں کو, ان کے رشتہ داروں کو, ان کے دوستوں کو ایک نہ ایک دن ضرور احساس ہوگا, یا شاید ہو چکا ہو, کہ انہوں نے کیا کر دیا. ایک ہمارے کراچی کی ایک ایسی لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا جس کے دم سے بہت سے کاروبار چل رہے تھے. شیرشاہ صاحب, آپ نے بڑی مزیدار بات کہی کہ وہ نڈر بہت تھی اور اپنے ارادے کی پکی تھی. میں تو شاید ملیٹنٹ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا کئی بار اختلاف ہوا, لیکن کبھی وہ اختلاف میں یہ شکل نہیں آئی کہ ہم ایک دوسرے پر چیخیں, چلائیں, غصہ کریں. شاید وہ مجھے اس طرح کا بات کرنے کا موقع دیتی تھی, لیکن کام کرنے میں ایک ہمت اور حوصلہ بڑا تھا. امرین, تمہارا کیا خیال ہے؟ جتنا عرصے تم نے سبین کے ساتھ کام کیا اور جتنے کام کے اس کے شعبے دیکھے, تو واٹ واز شی لائک ٹو ورک ود؟ آصف بھائی دیکھیں, ایک تو جو بات میں نے آپ سے ابھی بھی کہی کہ شی واز وے اہیڈ آف ہر ٹائمز. بہت سی چیزیں جس کی سنگ بنیاد وہ رکھ گئی ہیں, وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اب وہ لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ عام چیز ہے, یا یہ اس میں روٹین کی چیز ہے, مگر جس وقت اس نے اس کی بنیاد رکھی وہ چیزیں they had not been thought of, یا they had not been presented that way. جو بات ابھی ڈاکٹر شیرشاہ نے کہی, ان کے there is no doubt کہ سبین اب ہمارے ساتھ ویسے تو نہیں ہے, اور جو ان کے جنہوں نے ان کے خلاف وہ کیا, پلان کیا, وہ شاید ان کو کبھی نہ میرے خیال سے سبین کو یہ احساس ہوا کہ شی واز بگر دین دی انڈیویجول دیٹ شی واز. آپ بتائیں کہ میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ سبین کہیں اوپر سے ہنستی ہوں گی, وہ سوچتی ہوں گی کہ یہ لوگ میری بات کر رہے ہیں ابھی تک, اور اتنی بات سبین کی ہوتی ہے. شی ہیز بیکم اے ریلینگ کرائی فار اے لاٹ آف پیپل ان کراچی. اور بہت سے ینگ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیویزم میں, یہ ڈیجیٹل ایکٹیویزم میں گئے ہی سبین کے کو وہ کرتے ہوئے. آپ نے ان کے کام کی بات کی, ایک تو یہ کہ T2F جو تھا اس کی جب اس نے بنیاد رکھی تو شی ہیڈ ورچولی نو منی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھی. مزے کی بات یہ کہ ان کے کرٹکس ان کو بہت انگلش میڈیم یا وہ سمجھتے ہیں, مگر یہ وہ خاتون تھیں جو حالانکہ پڑھی تو گرامر اسکول سے تھیں, کراچی گرامر اسکول سے, بٹ شی نیور لائک دا کلچر اینڈ شی واز ویری کرٹیکل آف گرامر اسکول. اردو شاعری کا, اردو ادب کا بہت وہ اس کو شوق تھا, بہت پڑھا, بہت اس پہ کام کیا, اور لاہور NCA سے جا کے اس نے پڑھا. شی ڈڈ ناٹ گو ٹو اینی فینسی, حالانکہ سبین کی جو پروفائل تھی اس کو میرے خیال سے باہر کی کوئی بھی یونیورسٹی شاید ایڈمیشن آگے چل کے بھی دے دیتی, بٹ شی نیور چوز دیٹ. میں 2010 میں یہاں سے انگلینڈ چلی گئی تھی 4 سال کے لیے, اور میری سبین سے وہاں ملاقاتیں ہوتی رہیں. وین ایور شی کیم وی میٹ, اور
وہاں پہ بھی اگر کبھی کوئی پروٹیسٹ یا وہ ہوتا تھا جو پاکستان ایمبیسی کے باہر ہو رہا ہوتا تھا, سبین اور ہم اس میں جاتے تھے, حالانکہ وہ شی واز اونلی دیر آن اے وزٹ. شی دین ہیڈ اے پلان کہ ہم پاکستان کو اور اس اسپیس کو ہم دکھانا چاہتے ہیں انگلینڈ میں بھی, اس کو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری بات ہوئی ساؤتھ بینک میں, وہ ایک شی واز ویری انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ سم تھنگ. سو آئی واز فارچونیٹ انف ٹو نو پیپل جنہوں نے اس کو, جو ساؤتھ بینک کی کمیٹی تھی ان سے ہم لوگوں نے ملوا دیا. اور پھر جس انتھک محنت سے سبین نے تقریباً 1.5-2 سال اس پروجیکٹ پہ کام کیا, اٹ واز امیزنگ. دل پھینک جو اس کا پروجیکٹ تھا, شی انفارچونیٹلی ڈنٹ لیو ٹو سی اٹ. اس کو جن زمانے میں وہ یہاں اس کی تیاریاں کر رہی ہوتی تھی تو اس کو شاید تھریٹس آتی تھیں, تو کہ کوئی یہ بتا رہا تھا کہ اس نے ایک دفعہ یہ کہا کہ دیکھو اگر if I'm killed or something happens تو سویم کے اگلے دن سے تم لوگ دوبارہ اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کر دینا. اور دل پھینک ہوا, ساؤتھ بینک میں ہوا, اور far larger audiences than perhaps she would have had in her lifetime. تو جس طرح وہ کام کرتی تھی and the number of things she was doing, she was a phenomena in herself. And I'm very proud to say there are a number of case studies that have been written about her. آپ نے IIM کراچی کا ذکر کیا. One of the things that I did as a chief executive when I took over was ہمارا ایک ہوتا ہے IIM کراچی ایوارڈز ہوتا ہے, وہ ریکگنائز کرتا ہے ینگ لوگوں کو جو گراس روٹ لیولس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی کمیونٹیز کے لیے اپنی ذات سے بڑھ کے. تو وی ڈیسائیڈیڈ, وہ ایوارڈز ہوتے تھے تو وی ڈیسائیڈیڈ کہ دی ایوارڈ شوڈ بی نیمڈ آفٹر کراچی فگرز. اینڈ سو وی آلسو انٹروڈیوس, پروین رحمان کے نام سے بھی ایوارڈ ہے, سبین محمود کا ایوارڈ ہے, روت فوک کے نام سے, آل کراچی نیمز who have served the city and the community way beyond their individual capacities. تو اس کے کام کے تو خیر. ایک بات جو کام کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں, ایک مطلب ان کے جو کام کی جو کیفیت تھی نا, وہ اپنے کام میں جت جاتی تھی بالکل. اور یہاں پر کبھی آئے تو پتہ چلا کہ بات تو وہ کر رہی ہیں لیکن دماغ ان کا کہیں اور ہے. تو پھر ان سے پوچھیں بھائی مسئلہ کیا ہے, تو پتہ چلا کہ ایک اور پروجیکٹ ہے, پریس کلب میں کچھ ہونا ہے, اس کے لیے ادھر فون کرنا ہے, اس سے بات کرنی ہے, فلاں کو لانا ہے, اس کو لے آنا ہے. تو یہ ان کی زبردست صلاحیت تھی کہ ایک ہی ٹائم پر میرے خیال میں 2-3 چیزوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کے بارے میں مستقل کام کر رہی ہوتی تھی. آصف, ایک صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک بات, جو لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہیں, کچھ ینگ لوگ سن رہے ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں الٹیمیٹلی وہ چاہتی کیا تھیں؟ جو وہ کام کر رہی تھیں وہ کیا ان کا آخری میں وہ کیا چاہ رہی تھیں, کیا ہو جائے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جو چاہتی تھیں وہ ایک پروسیس چاہتی تھیں جس کا کوئی انجام نہیں تھا. وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. ان میں ایک خاص بات تھی جو امرین نے ابھی بات کہی, اس سے میں ریلیٹ کر کے یہ کہوں گا کہ سبین میں ایک بہت غیر معمولی صلاحیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی بہترین صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتی تھیں. اب جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے, ارے آپ گائنی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں, آپ آرگنائزیشن کر سکتی ہیں, آپ اس طرح سے کیجئے. اور ان کو اس طرح اپنے اندر شامل کر لیتی تھی کہ ایک وہ پوری مین اسٹریم کا حصہ بن جاتے تھے کہ لوگ معاشرے سے کٹ آف نہ رہیں بلکہ معاشرے کے لیے بہتر کام کریں. اتنے مختلف اور اتنے ڈائیورس ٹیلنٹس کے لوگوں کو وہ لے کر آتی تھیں, ان کو آپس میں جوڑتی تھیں کہ اس طرح سے کام ہو سکے. اور لوگوں کی بہترین صلاحیتیں حاصل کرنا, یہ ان میں بہت بڑی صفت تھی جو میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور میں. وہ میں خود اپنی مثال دے سکتا ہوں کہ میں بہت کونے میں بیٹھنے والا آدمی تھا. وہ جب T2F کا سلسلہ تھا وہ میرے پاس آئیں, میرا پہلی دفعہ ان سے تعارف ہوا, مگر وہ اپنا ہوم ورک کر کے آئی تھیں. انہیں مجھے میرے بارے میں کافی باتیں معلوم تھیں. انہوں نے ڈائریکٹلی کہا یہ بات ہے, یہ بات ہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مجھے اتنا دھکا دیا اور اس طرح سے کام لیا کہ T2F میں ایسے پروگرام ہوئے جس میں اس زمانے کے ادب کی بہترین شخصیات یہاں آئیں. انتظار صاحب آئے, زہرا نگاہ آئیں, انتظار صاحب نے کہانی پڑھی, جاتک کہانیوں پہ بات کی. سبین نے مجھ سے کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں نے کبھی اپنے طالب علمی کے زمانے میں اس طرح کا اردو ادب نہیں پڑھا, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے یہ چیزیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا. میں تو یہاں پڑھنا یہ چاہتی ہوں. تو ہم نے ایک پلان بنایا کہ اس طرح اردو کی ریڈنگز کا یہاں پہ سلسلہ کریں گے, ڈسکشنز کیے, مشاعرہ کیا. تو بہت ڈائیورس چیزوں کو
کرنا یہ سبین کی خاص صفت تھی. اور یہ تو میں ایک شعبے کا بتا رہا ہوں جو میں نے دیکھا. اسی طرح انٹرپرینورشپ, ڈیولپمنٹ, کمپیوٹر سائنس کی چیزیں, ان سب کو وہ کام کرتی تھیں. پھر مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں یونیسیف میں کام کرتا تھا, ہمیں کچھ اپنی تھنکنگ میٹنگز کرنا تھیں کہ ہم ڈسٹرب نہ ہوں. یہاں اوپر کا کمرہ انہوں نے حاصل ہم نے کیا, ہم وہاں بیٹھتے تھے اور وہ کہتی تھی بھائی دیکھو میں صرف ایک بات پوچھوں گی, کھانا کیا کیا ہے وہ بتا دو, پھر خدا حافظ, پھر بات نہیں ہوگی. انہوں نے ایک اسپیس لوگوں کو فراہم کی کہ جس میں لوگ بیٹھیں, سوچیں, ملیں اور مختلف طبیعت اور مزاج کے لوگ ایک ساتھ آ سکیں. پھر ایک میں نے تلخ چیز بھی دیکھی, میں وہ بھی کہنا چاہتا ہوں. میں نے وہ وقت بھی دیکھا, ہم نے ویلنٹائن پر بات کی, میں نے ایک کہانی ویلنٹائن کے بارے میں لکھی تھی, انہوں نے کہا یہاں پڑھو. پھر انہوں نے کہا نہیں وہ کہانی پڑھنے کے لیے ابھی پروگرام کا وقت نہیں ہے. پھر یہ جو دل پھینک اور فاصلہ رکھیں, پیار ہونے دیں, اور اس کو ایک ان کے لیے تھریڈ بنتے ہوئے دیکھا. کبھی کبھی تو ہم اس کے بارے میں بہت مزیدار بات کرتی تھیں. وہ ایک ٹریفک پولیس والا تھا جس کا ذکر وہ بہت مزے کے ساتھ کرتی تھیں کہ ہی از ایکچولی اے ہاٹی, اور اس کو بیچارے کو نہیں پتہ تھا, اور ہم بہت دلچسپی کے ساتھ وہ اس کے بارے میں بات کرتی تھیں. وہ اسکوٹر پہ بھی بیٹھ کے گھومتا تھا. تو سبین میں زندگی سے لطف اندوز ہونے کی ایسی صلاحیت تھی کہ انہوں نے خطرے کو اپنے سامنے کچھ نہیں رکھا, ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں. اب بھی میرے لیے بہت مشکل ہے سبین کو ایک ماضی کا حصہ سمجھنے میں. مثلا میں اپنے ٹیلی فون کے کانٹیکٹ میں سے سبین کا نمبر ڈیلیٹ نہیں کر سکا. مجھے نہیں لگتا, مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے اس نمبر سے کبھی فون نہیں آئے گا, لیکن میں اس کو ماضی کو ختم کیسے کر دوں. مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی وہ آئیں گی اور کہیں گے اچھا میرے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. ہمارا ایک جوک تھا, وہ اکثر جب پروگرام شروع کرتی تھیں اور کبھی میں کمپیئر کرتا تھا تو وہ بھول جاتی تھیں کہ پروگرام کے ڈونیشن کے لیے پیسے چاہیے, فون بند کرنا ہے. تو میں کہتا سبین وہ ضرور کہہ دو, یا اگر انہیں یاد آتا تھا تو کہتی تھی آصف صاحب میں نے یہ کہہ دیا. دیٹ واز اے اسٹینڈرڈ جوک. مجھے لگتا ہے وہ آج بھی آئیں گی اور کہیں گی میں نے تو فون بند کرنے کے لیے نہیں کہا, کیا لوگوں نے فون بند کر دیے. تو سبین کا کام, سبین کے کام کی کنٹینیوٹی یہ بہت اہم ہے اور اس کو زندہ رہنا چاہیے. سبین کا مشن یہی ہے. میرا خیال یہ کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, بہت ساری باتیں اکٹھے ہی آپ نے ایک جگہ کہہ دی. ایک ان کا میرا خیال ہے بلکہ آپ سب بھی مجھ سے متفق ہوں گے کہ ایک روشن خیال سماج ہو, ایک, اور اس کی چھوٹی سی مثال یہاں سے ہی شروع ہو جائے اور ہر آدمی کو اجازت ہو کہ وہ جو چاہے بولے. اگر سبین کے خلاف بھی ہے وہ, تو وہی چاہتی تھی کہ اس کو اتنی آزادی ہو کہ وہ بولے, اور اس کو ہم کنونس کرنے کی کوشش کریں, اس کی رائے کا احترام کریں, اس کو بولیں بھائی آپ اپنے رائے کے ساتھ زندہ رہیں, ہمیں اپنے رائے کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے. اس قسم کا ان کا ایک رویہ تھا کہ اس جگہ پر وہ ہر قسم کے لوگوں کو بلا لیتی تھی, اور بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آئے یہاں پر جن سے بہت سے لوگ شاید متفق نہ ہوں, لیکن انہوں نے بولا کہ نہیں ٹھیک ہے بولیں. تو میرا خیال میں کسی بھی سماج میں اگر اس بات کی جدوجہد کی جائے کہ اس سماج میں اتنی برداشت ہو اور اتنا اس کا رویہ ایسا ہو کہ ہر آدمی اپنی بات کہے, اس کی بات سننے کے قابل نہ بھی ہو تب بھی اس کو کہنے کی آزادی ہے. آپ کو ضروری نہیں کہ آپ سنیں, اور اگر سننے کے قابل نہیں ہے اور آپ اپنا اختلاف اس کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بیان کریں. اور اس چیز کی اتنی کمی ہے ہمارے سماج میں کہ اس کی وجہ سے سارے مسائل ہو رہے ہیں. بے شمار لوگوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں, بے شمار لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بکواس بند کریں. اگر آپ ہمارے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر جا کے اگر دیکھیں, انٹرنیٹ کی دنیا میں بعض لوگ مکمل طور پر لوگ ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور یہ ہر طرح کے لوگوں میں ہے. شاید میں کبھی کبھی مختلف لوگوں کے تبصرے پڑھتا رہتا ہوں, یہ ہم سب پہ کچھ کہانیاں وانیاں چھپتی رہتی ہیں, ان کے مختلف لوگوں کے میں پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے کیا کہا, تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کتنا ذہن ان کا چھوٹا ہے. میرے خیال میں سبین کی ایک خواہش یہ تھی کہ سماج میں ہر آدمی کو اجازت ہو, اس کو اتنا علاقہ جگہ مہیا کی جائے کہ اس جگہ پر وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے اور بڑی خوشی خوشی باہر چلا جائے, اس خوف کے ساتھ, اس بے خوفی کے ساتھ کہ اس کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. آپ
ایک بات اور میں آپ کی بات سے میں تھوڑا سا متفق ہوں، مگر میں اس بات کو آگے لے جانا چاہوں گا اور پھر میں چاہوں گا کہ امرین اس پر کمنٹ کریں. یہ تو ٹھیک ہے کہ سبین آزاد خیال اور بہت روشن ذہن کی شخصیت تھیں اور بہت ان کے ذہن میں مزاج میں کشادگی تھی. جو لوگوں میں ایک ڈائیورسٹی ہوتی ہے اس کو وہ بہت خوش دلی کے ساتھ ایکسیپٹ کرتی تھیں، اس کو چھپاتی نہیں تھیں، انکریج کرتی تھیں. لیکن ان میں ایک بہت غیر معمولی صلاحیت تھی جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے، شاید آپ میں دیکھی ہے، شاید آپ میں دیکھی ہے. وہ یہ صلاحیت تھی کہ وہ لوگوں کی بہترین خصوصیات کا اظہار کر کے ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیکھنا چاہتی تھیں. وہ چاہتی تھیں کہ جس شخص میں جو صلاحیت ہے وہ اس کو لے کر آگے آئے، اس پہ کام کرے اور وہ گھٹن نہ رہے. ہمارے یہاں لوگ اس لیے گھٹے ہوئے ہیں کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، معاشرے کے ڈر سے، دوسرے لوگوں کے ڈر سے، کہیں برا بھلا کہنے والوں کے ڈر سے. سبین یہ چاہتی تھی کہ ہر شخص اپنی ذہنی صلاحیتوں کو جلا دے، آگے بڑھائے. امرین مجھے تو ایسا لگتا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ جی سبین، اور یہ بالکل یہ خصوصیت تھی ان میں کہ انفیکٹ وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے دوسروں کو پلیٹ فارم دیتی تھیں. بہت سی ینگ لوگ ہیں جن کو انہوں نے سراہا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پش کرتی رہیں کہ آپ اپنی ادبی جو آپ کی سرگرمیاں ہیں وہ آپ تک یا آپ کے امیجیٹ حلقے تک محدود نہ رہیں، بلکہ T2F میں ایک وہ ڈیموگرافک آتا ہے جو شاید اس سے فیملیئر نہیں تھا. اسی طرح مجھے جو ایک خاص ان کی بات اچھی لگتی تھی کہ بیکاز شی واز سو نان تھریٹننگ، کیونکہ وہ اتنی سیلف افیسنگ تھیں اور ان میں ایک زندگی کی بہت امیزنگ شی ہیڈ اے لسٹ فار لائف کہیں یا جوائے آف لائف، کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. میرے اپنی ذات کے لیے آئی تھنک I have never come to terms with the loss of Sabeen. اور میں ان کی والدہ سے بھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ میرا ان کے بارے میں بات کرنا بہت زیادہ دیر بات کیے بغیر آنسوں کے بہت مشکل ابھی بھی ہے. And for me, her death is the loss of innocence. She was very much like Peter Pan. She was a very innocent fey-like object, کہ وہ بہت innocence تھا ان کا. ایک دفعہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کو پتہ یہ لیگو ہوتا ہے جو گیمز جو لوگ بچے وہ بناتے ہیں، تو وہ عام طور پہ چھوٹے بچوں کا وہ ہوتا ہے. میرے جیسے بیٹے نے 11-12 سال کی عمر تک کھیلا، اس کے بعد اب وہ پڑا ہوا ہے. بٹ آئی گاٹ اے کال فرام سبین، شی واز آن ہر وے ٹو ہیتھرو ایئرپورٹ، اور اس نے مجھ سے کہا کہ امرین میرا ایک پلیز آپ نے کام کرنا ہے. میں نے کہا کیا کہنے کی؟ میں نے ابھی ایک دکان کی کھڑکی میں دیکھا اور میں لے نہیں سکتی، میں رک نہیں سکی، مجھے ایک لیگو کا ہیڈ چاہیے. وہ ایک لیگو کا پیس تھا، وہ بڑا سا انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا اور کہیں اس کو نظر آ گیا، اور وہ ایسے مچھلی جیسے بچہ ہوتا ہے کہ مجھے لیگو کا وہ ہیڈ چاہیے. سو آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ، آئی واز کمنگ، میں آ رہی تھی 1-1.5 مہینے بعد کہ میں اس کو خاص طور پہ وہ خرید کے اور لے کے آئی، اور بہت عرصے تک وہ یہاں اس آفس میں رکھا رہا. بٹ وہی بات ہے کہ کیونکہ وہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. شی واز ایبل ٹو پروموٹ ناٹ اونلی بہت سے دوسرے لوگوں کا کام، مگر بہت سے پلیٹ فارمز کو اس نے خود T2F کے پلیٹ فارم سے کریٹ کیا. کراچی لٹریچر فیسٹیول کی بنیاد جب پڑ رہی تھی اس میں اس نے جی وہ جگہ دیتی رہیں اس کو. CFD کی بے تحاشا میٹنگز یہاں ہوتی رہیں. کلچرل کراچی فیسٹیول جو آج بھی ہوتا ہے، تیسرا یہ چوتھا سال چل رہا ہے، وہ اس کی بھی بنیاد سبین نے رکھوائی تھی. تو وہی بات ہے کہ جب وین یو آر ناٹ ورکنگ فار یور سیلف اینڈ وین یو ورکنگ فار دا سٹی، تو پھر آپ یہ بہت سے آپ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو آپ نے کہہ دیا نا کہ لاس آف انوسینس، یہ بہت ہی مناسب کہا آپ نے سبین کے بارے میں. بالکل اسی قسم کا لاس ہو گیا ہمارے لیے. وہ بالکل سادہ تھی، معصوم سی تھی، اور اپنے چیز کے اظہار میں ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی. اور یہی جو ان کا جذبہ تھا، اور یہی جو ان کے اندر کی جو ایک خاص چیز تھی، وہی میرے خیال میں لوگوں کو اچھی نہیں لگی. انہوں نے بولا کہ یہ ہر بات کہہ دیتی ہیں، یہی بری بات ہے. ایک معصومانہ سی بات مجھے اب ان کی یاد آئی. سبین جب مجھ سے پہلی بار ملی تو انہوں نے پہلی ملاقات میں ہاتھ ملایا،
اور اس کے بعد وہ ہمیشہ مجھے دیکھتی تھی تو ہاتھ ملاتی تھیں. میں نے کہا سبین تم مجھ سے ہاتھ کیوں ملاتی ہو؟ تم اور لوگوں سے تو ہاتھ نہیں ملاتی. اور دوسری بات یہ، انہوں نے مجھے آصف صاحب کہنا شروع کیا. اس سے پہلے کوئی ڈاکٹر آصف یا آصف بھائی کہتا تھا، لیکن سبین نے جو آصف صاحب کہنا شروع کیا وہ میرے نام کے ساتھ چپک گیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سبین کے دیے ہوئے نام کے ساتھ میں چلا جا رہا ہوں. ورق تمام ہوا اور مدہ باقی ہے. میرے فون پہ بھی جو آپ کا نمبر لکھا ہوا ہے آصف صاحب لکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو بہرحال سبین پر ہم نے کچھ باتیں کیں، لیکن سبین پر باتیں نہ تو ختم ہو سکتی ہیں، نہ سبین کا دیا ہوا جو کراچی کو ایک زندہ اور نمایاں رکھنے کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ہم بہرحال سبین کو، ان کے کام کو، ان کی دوستی کو، ان کی معصومیت کو بار بار یاد کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے. سبین تم جہاں ہو زندہ رہو، خوش رہو، ہم تمہیں یاد کرتے ہیں.